نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرسنالٹی میں، ان کے اندر یہ جو سارا کچھ تھا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کیا تھی؟ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈلج کہوں گی میں، تو ڈالی نہیں کہوں گی، انڈلج، جیسے آپ اندر جا کے کوئی چیز کو پینیٹریٹ کراتے ہیں نا، اور وہ آپ کی وہ خوبصورت آتے تھے، کردار تھا، محبت کے آٹے سے خمیر تھا، آپ کا گندھا ہوا تھا آپ کے اندر، آپ کے دل میں رحمت تھی لوگوں کے لیے، ہر ایک کو تکلیف دینے والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ آئیے سنیے۔ ابھی ہم نے حضرت بلال کا قصہ پڑھا، اور بلال ہی کے آقا کا نام کیا تھا؟ امیہ۔ اب ذرا سنیے سمیہ کے ساتھ محمد عربی کیا کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ وہ آ جائے اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کا آقا تھا، جنہیں مکہ مکرمہ میں بے حد تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ بدر کے روز امیہ اور اس کا بیٹا علی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور انصار صحابہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بیٹے صفوان کو ان کے قتل کی خبر ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ جب ان کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو اس نے عمیر بن وہب کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشوں اور مخالفت میں گزار دی، یعنی گرج تھا، غصہ تھا۔ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے آئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چند سر پھرے نوجوانوں میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بیٹا امیہ کا اور دوسرا بیٹا ابو جہل کا، دونوں دشمن تھے دین کے۔ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کیا ہوا، ایک مختصر سا واقعہ سنیے۔ بنو بکر سے تعلق رکھنے والا حماس بن قیس نام کا شخص، مکہ مکرمہ کا ایک مشرک، کئی دنوں سے اپنے ہتھیار تیار کر رہا تھا تاکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سپاہ کا مقابلہ کر سکے، یعنی صحابہ کا مقابلہ کر سکے۔ فتح مکہ مکرمہ کے روز صبح سویرے اپنی بیوی سے کہنے لگا، تھوڑا سا انتظار کرو، میں آج تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک کو غلام بنا کر لاؤں گا۔ حماس خندمہ کے علاقے کی طرف جا رہا تھا، جہاں صفوان اور اکرمہ اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے، یعنی ایک پوری پلاننگ تھی، ایک کانسپریسی تھی، سازش تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور جلد ہی بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حماس بڑے گھبراہٹ اور حواس باختگی کی حالت میں گھر پہنچا، یعنی ابھی بیوی کو کیا کہہ کے گیا کہ دیکھنا ابھی میں کیا کارنامہ کر کے آتا ہوں۔ جب واپس آیا تو گھبرایا ہوا، اپنی بیوی کو آواز دی، جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ بیوی نے تنزن پوچھا، ارے وہ تمہارا غلام کہاں ہے؟ وہ بولا، نیک بخت، آج خندمہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تم نے دیکھا ہوتا، تم مجھ سے ادنا سی بھی ملامت کی بات نہ کرتی۔ یعنی عورتوں کی عادت ہوتی ہے ملامت کر دیتی ہیں فوراً بغیر پوری بات سنے، اس نے بھی کر دی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا، صفوان اور اکرمہ جیسے بہادر سردار تک بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی وہاں اتنا برا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ، سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں یوں کاٹ رہی تھی کہ پیچھے سوائے شور و غوغا اور آہ و بغا کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یعنی وہاں ان کے ساتھ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اب آپ ذرا سی اس بات کو پہلے تو جذب کیجئے۔ رحیق مختوم سے یہ واقعہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، سیر النبوہ میں بھی ہے اور روض الانف میں بھی ہے، عربی کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ اب آپ ذرا سا اس کو اپنے ساتھ لیجئے۔ صفوان کون تھا؟ مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا، جنگی مجرم تھا، جرائم کی لسٹ بڑی لمبی تھی، اور ظاہر ہے کہ نبی کے قتل کا ارادہ، ایک طرف پیچھے اس کے باپ نے بلال کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا تھا اس کو سامنے رکھیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور اعلی اخلاق کو دیکھیے، آپ نے ان جنگی مجرموں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب جو ایگزیجوریشن سے پاک ہو اور ضعیف روایتیں اور من گڑت چیزوں سے پاک ہو، کھول کر دیکھ لیں، کسی کی بھی لکھی ہوئی دیکھ لیں، عربی کی دیکھ لیں، انگلش کی دیکھ لیں، اردو کی دیکھ لیں، آپ کو پوری زندگی میں نبی کی ایک مستقل سنت دکھے گی، اور وہ کیا تھا؟ عفو درگزر۔ آپ نے ہر موقع پہ عفو درگزر سے کام لیا، بڑے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیا۔ صفوان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ سنیے،
صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگا تو سیدھا جدہ کا رخ کیا۔ اس کی خواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ اسے کوئی کشتی یا بحری جہاز مل جائے جو اسے یمن پہنچا دے۔ بارڈر تھا نا، یعنی پانی کے ذریعے جاتے تھے اس وقت، تو جہاز تو نہیں تھے نا دوسرے۔ عمیر بن وہب اس کا چچا زاد بھائی تھا جو رسول اللہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ صفوان کو جب عمیر کے اسلام کے بارے میں علم ہوا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی عمیر سے بات نہیں کرے گا کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا۔ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے محبت تو ہوتی ہی ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ صفوان اپنی حرکات کے باعث آگ سے کھیل رہا ہے۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صفوان کے لیے امان طلب کی۔ یہ اس دور کی ایک قسم کی چیز تھی جس کو مثال ہے کہ آج کے دور میں آپ انشورنس کہہ لیں کہ اگر یہ بندہ سامنے آیا تو آپ اس کو کچھ نہیں کریں گے، اس طرح کی کچھ ایک ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی تھی۔ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، صفوان اپنی قوم کا سردار ہے، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا ہوگا؟ آئے تو صحیح، ذرا پولیس کو کال کرتے ہیں، 911 بلاؤ، ذرا اس کو ٹھیک کرے۔ آپ کی زبان مبارک پہ جملہ کہتا صفوان آ جائے، اسے ہماری طرف سے امان۔